ڈاکٹر کروسو صاحب آج سے 18 روز پہلے واپس گئے تھے اور اس کے بعد آج تک دوبارہ نہیں گئے۔ انچارج نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آر یو شیور؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، کمپیوٹر ریکارڈ ہے، غلطی کا امکان 1% بھی مشکل سے ہو سکتا ہے، انچارج نے جواب دیا۔ اوکے تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لیجیے جناب، جس کام کے لیے آپ چوہان کو تکلیف دینا چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کروسو کہیں نہیں گیا، یہی موجود ہے، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس کی کوٹھی تک نہیں جا سکتے تو اسے پوچھ گچھ کے لیے تو یہاں لایا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، ایسے آدمی سے پوچھ گچھ قابو نہیں ہوتی، ان پر تشدد بھی بیکار ہوتا ہے، اسی لیے مجھے پہلے اس کی کوٹھی کی تلاشی لینی پڑے گی، اس کے بعد اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ شان کالونی پہنچ جائیں، میں بھی وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور اس کے بعد ڈاکٹر کروسو سے بھی مل لیتے ہیں، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ کنگ نے ٹیبل لیمپ میں سرخ بلب جلایا اور پھر ٹیبل لیمپ کا بٹن پریس کر دیا، سرخ بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا، چند لمحوں بعد ایک دھماکے سے اس کا رنگ نہ صرف سبز ہو گیا بلکہ وہ مسلسل جلنے لگا، اس کے ساتھ ہی ٹیبل لیمپ کے پائیدان سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی، اور چند لمحوں بعد ایمپرر کی مخصوص آواز سنائی دی، یس ایمپرر آف سٹونز ٹرننگ اوور، ایمپرر نے بھاری آواز میں کہا، کنگ آف سٹونز، ڈاکٹر کروسو اسپیکنگ، باس میں نے گرین فائل کی دستاویزات کے نہ صرف فوٹو حاصل کر لیے بلکہ ان کی مائکرو فلم بھی تیار کر لی ہے، اوور، کنگ نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، اتنی جلدی؟ گڈ شو، تفصیل بتاؤ، اوور، ایمپرر کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ مسرت کی جھلکیاں بھی نمایاں تھیں، اور جواب میں کنگ نے وسیم کے انتخاب سے لے کر اسے سر سلطان کے پاس بھیجنے اور پھر اتفاق سے ان کی میز پر موجود گرین فائل کی دستاویزات چیک کرنے اور ان کی فوٹو بنانے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ سپر رنگ ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی کا باعث ہوئی ہے، اب تم ایسا کرو کہ مائکرو فلم لے کر خود ہی گرین لینڈ آ جاؤ، اس قدر اہم فلم میں کسی اور پر اعتماد نہیں کر سکتا، اوور، ایمپرر نے کہا۔ یس باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، اوور، کنگ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، اور ہاں، اس علی عمران کے متعلق مزید کچھ پتہ چلا، اوور، ایمپرر نے چونک کر پوچھا۔ آپ کی اطلاع درست تھی جناب، وہ واقعی بچ گیا ہے، اس کا فون آیا تھا، وہ ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن میری ہدایات کے مطابق میرے ملازم نے اسے کہہ دیا کہ میں ملک سے باہر گیا ہوا ہوں، اوور، کنگ نے جواب دیا۔ او یہ تو بہت برا ہوا، وہ بے حد قایا آدمی ہے، وہ فوراً ایئرپورٹ سے تمہارا ریکارڈ چیک کرائے گا اور اسے معلوم ہو گیا کہ تم نے غلط بیانی کی ہے، لیکن اس پر تمہیں کیسے شک پڑ گیا، اوور، ایمپرر کے لہجے میں پریشانی اونت کر آئی۔ وہی سپر فیاض والا چکر جناب، اس چکر میں تو مجھے بگ رنگ سرکل ہی ختم کرنا پڑا، اوور، کنگ نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو کہ فوری طور پر مائکرو فلم، سپر رنگز اور ویژن کنٹرول مشین اور اس کے ساتھ ہی بگ رنگز کے سلسلے میں سارا سامان اپنی رہائش گاہ سے نمبر 2 پر شفٹ کر دو، فوراً ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، اور اس کے بعد ہود سے رابطہ قائم کرو اور اسے بتاؤ کہ ملازم نے غلط بیانی کی تھی، تم ہود سے ملنا چاہتے ہو، اس سے باقاعدہ ملو، اس کی تسلی کراؤ اور پھر جب تمہاری تسلی ہو جائے تو پھر گرین لینڈ آنا، ورنہ ہو سکتا ہے اس ایئرپورٹ پر نگرانی کرائی گئی ہو اور تم مائکرو فلم سمیت پھنس جاؤ، اوور، ایمپرر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، آپ کا حکم ہے جناب، تو ایسے ہی کر لیتا ہوں، کنگ نے بادل ناخواستہ رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میرا حکم ہے، اور سنو، اگر تم نے اس حکم کی تعمیل میں ایک لمحہ بھی ضائع کیا تو پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا، فوراً اس پر عمل کرو، مائکرو فلم کی فکر نہ کرو، وہ نمبر 2 میں بالکل محفوظ رہے گی، تمہارے گروپ کے علاوہ اور کسی کو نمبر 2 کا علم نہ ہو، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا، اور کنگ ہونٹ کاٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، عمران واقعی اس کے لیے ایک بھوت بن چکا تھا، اس نے ٹیبل لیمپ بند کیا اور سرخ بلب اتار کر اسے میز کی دراز میں رکھا، اور پھر وہاں موجود عام سفید بلب دوبارہ ٹیبل لیمپ میں لگا کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، میں اب اپنے ہاتھوں سے اس عمران کے جسم میں گولیاں اتاروں گا، کنگ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے کمرے میں آ کر اس نے نیکسن کو انٹرکام پر سامان نمبر 2 میں شفٹ کرنے کے احکامات دینے شروع کر دیے۔ عمران جب اپنی کار میں سوار شان کالونی میں داخل ہوا تو شام ہونے والی تھی، اسے پہلے چوک پر ہی صفدر کی کار کھڑی نظر آ گئی، کار میں صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر موجود تھے، عمران نے کار ان کے قریب جا کر روکی۔ آؤ بھائی میری کار میں آ جاؤ، کب تک اس کھٹارے کو تکلیف دیتے رہو گے، انسداد بے رحمی جانور ان کی طرح انسداد بے رحمی موٹر کار کی کمیٹی بھی بننی چاہیے، عمران نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے صفدر سے مخاطب ہو کر اونچی آواز میں کہا، اور صفدر ہنستا ہوا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، عقبی نشستوں پر بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل اور تنویر بھی نیچے اتر آئے، آپ کی کار تو انسداد بے رحمی موٹر کاران کی کمیٹی والے پہلے ضبط کریں گے، صفدر نے کار لاک کر کے عمران کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ کیپٹن شکیل اور تنویر عقبی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھ گئے، چلو اچھا ہے، ایسے تو تمہارا کنجوس مکھی، او سوری مکھی بڑا غلیظ سا لفظ ہے، فلائی چوز نہیں دیتا پھر تو مجبوراً لے دے گا، ویسے یار صفدر تم نے محسوس کیا کہ صرف زبان کے فرق سے مکھی تتلی بن گئی ہے، عمران نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مکھی تتلی بن گئی ہے وہ کیسے، فلائی کا معنی بھی تو مکھی ہی ہوتا ہے، تتلی کو تو بٹر فلائی کہتے ہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا،
جب آدمی ضرورت سے زیادہ فاضل بن جائے تو وہ بھی ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ بھائی عالم فاضل صاحب، بٹر کا معنی ہوا مکھن اور فلائی کا معنی مکھی، اسی لیے جب مکھی مکھن پر بیٹھ جائے تو اسے کہتے ہیں بٹر فلائی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے جاہل لوگ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تتلی۔ مکھی تو بہرحال مکھی ہی ہوتی ہے، چاہے مکھن پر بیٹھے یا تنویر کی ناک پر۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر تو کہا مار کر ہنس پڑا، جبکہ کیپٹن شکیل کی بھی ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میرے ساتھ کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تنویر نے عقب سے غراتے ہوئے کہا۔ اگر مکھن بکواس ہے تو چلو مکھن کی بجائے موم کہہ دیتا ہوں، یہ تو پارلیمانی لفظ ہے، اسی لیے تنویر کی ناک پر مکھی نہ صحیح، موم پر مکھی صحیح، ایک ہی بات ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، موم کی ناک جدھر چاہو گھما دو، ناک پردار لیفٹ رائٹ کرتا ادھر ہی چل پڑتا ہے۔ عمران کی زبان بھلا کہاں خاموش رہ سکتی تھی اور کار ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھی۔ مجھے معلوم ہے تم باز نہیں آؤ گے، اسی لیے کار روک دو، میں واپس جا رہا ہوں، تنویر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب واپس جا کر کیا کرو گے تنویر؟ کھیت تو چڑیاں سوری چڑا چگ گیا، میرا مطلب ہے وہ وسیم فیروز الدین احمد چگ گیا، اور تم سب کھیت کو دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہے، عمران نے کہا۔ ارے عمران صاحب، مجھے یاد آ گیا، یہ وسیم والا کیا چکر ہے؟ سنا ہے کہ جولیا اس سے شادی کرنے والی ہے، چیف نے مجھے اس وسیم کی انکوائری کرنے پر مامور کیا تھا، صفدر نے چونک کر کہا۔ بڑی دردناک کہانی ہے، بعد میں سناؤں گا۔ کیوں تنویر؟ عمران نے لمبی سی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے وہ جہنم میں جائے، تنویر نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے تو وہ میرج ہال واقعی جہنم ہوگا، جہاں جولیا وسیم فیروز الدین احمد کی شادی ہوگی۔ بہرحال فی الحال یہ ٹاپک اور اس سے بھی زیادہ دردناک کہانی شروع، عمران نے ایک طرف کر کے کار روکتے ہوئے کہا۔ آپ نے کار کیوں روک دی؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جس کوٹھی میں ہم نے جانا ہے میں نے اس کے ارد گرد راؤنڈ لگا کر اس کا جائزہ لے لیا ہے، اسی لیے ہم پیٹرول پھونکنے کا کوئی فائدہ نہیں، ویسے بھی پیٹرول ہماری قومی دولت ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کس کوٹھی میں جانا ہے؟ صفدر نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جو تنویر کو پسند آ جائے۔ ویسے یہ بھی بتا دوں کہ جولیا کے ہونے والے مجازی خدا وسیم فیروز الدین احمد کی کوٹھی بھی اسی کالونی میں ہے۔ اب میری بات غور سے سن لو، ہم نے ڈاکٹر کروسو کی کوٹھی میں جانا ہے اور دھڑلے سے جانا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کروسو کے ملازم نے یہی جواب دینا ہے کہ ڈاکٹر کروسو ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ تمہارے چیف نے انکوائری کرا لی ہے، وہ ملک سے باہر نہیں گیا۔ اس کے بعد تو میں ڈاکٹر کروسو سے باتیں کروں گا اور تم لوگوں نے وہاں موجود ملازموں کو قابو کر کے اس کوٹھی کی مکمل تلاشی لینی ہے۔ تم لوگوں نے اس کوٹھی میں کوئی ایسی انگوٹھی تلاش کرنی ہے جس کے سائڈ ڈیزائن پر دائرہ ابھرا ہوا ہو۔ کیپٹن شکیل نے ایسی انگوٹھی دیکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ ساری بات سمجھ لے گا اور تمہیں بھی سمجھا دے گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او تو اس انگوٹھی کا چکر اس ڈاکٹر کروسو کا چلایا ہوا ہے، لیکن چکر کیا ہے میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا، کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس بار ان برس ٹون ڈرنکس نے X2 جیسے تاریک دماغ کے ساتھ ساتھ مجھ جیسے روشن دماغ کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے۔ پاکیزہ کے خلاف کوئی لمبی سازش ہو رہی ہے، ان انگوٹھیوں کے پس منظر میں کیا سازش ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے، اس کا باوجود سر توڑ کوششوں کے ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، اور اب اس بات کا پتہ چلانے کے لیے مجھے ڈاکٹر کروسو کی خدمت میں حاضری دینے جانا پڑ رہا ہے۔ اگر میں زخمی نہ ہوتا تو یہ سارا کام میں اکیلا کر لیتا، عمران نے کہا۔ زخمی؟ آپ کیا مطلب؟ صفدر نے بری طرح چونک کر عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ پر مشین گن برسٹ فائر ہوا، 6 گولیاں لگی ہیں مجھے، لیکن قسمت اچھی تھی کہ عین اسی لمحے ایک اور راہگیر کے سامنے آ جانے سے کاری ضربات وہ بیچارہ کھا گیا، اور مجھے پہلو اور رانوں پر گولیاں لگیں۔ بہرحال زخم تو ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن ابھی میں تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اور ڈاکٹر کروسو تمہاری طرح عالم فاضل آدمی ہے، اس کی نیم پلیٹ پر نام کے نیچے ڈگریوں کی 3 قطاریں، اسی لیے اس سے بات چیت کرنے کے لیے مجھے تمہارے چیف کو مجبوراً مجھ جیسے جاہل کی خدمات حاصل کرنا پڑی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کار ایک بار پھر آگے بڑھا دی، اور پھر ذرا سا آگے جا کر اس نے ایک وسیع و عریض اور شاندار کوٹھی کے جہازی سائز کے گیٹ کے سامنے کار روک دی۔ تنویر تم نیچے اتر کر کال بیل کا بٹن پریس کرو، عمران نے کار روکتے ہوئے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر نیچے اترا، اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ صفدر، کیپٹن شکیل دونوں واقعی ڈاکٹر کروسو کے نام کے نیچے لکھی ہوئی ڈگریوں کی قطاریں دیکھ کر بڑے مروب سے نظر آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور اس بار باہر آنے والا ملازم نہیں بلکہ نیکسن ہڈ تھا۔ مسٹر نیکسن، آپ ہمیں تو پہچانتے ہوں گے، ہم پرنس آف ڈھمپ ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب ابھی غیر ملک سے واپس نہیں آئے تو ہم انتظار کر لیتے ہیں، اور اس انتظار کی کفت سے بچنے کے لیے ہم دوستوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ کم از کم تاش کھیل کر ہی انتظار کیا جائے۔ نیکسن کے باہر آتے ہی عمران نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے اپنی زبان رواں رکھی۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں۔ نیکسن نے بڑی خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر اطمینان بھرے انداز میں جواب دے کر واپس مڑ گیا۔ او اس لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت سے برکت حاصل ہوتی ہے، جب تک اکیلا آتا ڈاکٹر کروسو ملک سے باہر تھا، اب جب کہ تنویر جیسے نیک آدمی کو ساتھ لایا ہوں تو ڈاکٹر کروسو موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تنویر نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کار کا عقبی دروازہ کھول کر کیپٹن شکیل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسی لمحے پھاٹک کھل گیا اور عمران کی کار اس عظیم الشان کوٹھی کے اندر لے جاتا گیا۔ طویل لان کراس کر کے جب وہ پورچ میں پہنچا تو وہاں ایک نئے ماڈل کی پیکارڈ لیموسین کھڑی تھی۔
عمران نے کار روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ برآمدے میں وہ ملازم موجود تھا جسے پہلے عمران نے انٹرویو کیا تھا اور جس نے اپنا نام آرتھر بتایا تھا۔ ہیلو آرتھر، تمہاری تنخواہ میں کچھ اضافہ ہوا یا بھی اسی تنخواہ میں کھڑے ٹانگیں سکھا رہی ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے آرتھر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور آرتھر ہلکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ آئیے جناب ادھر ڈرائنگ روم میں۔ اس دوران نیکسن نے قریب پہنچ کر کہا اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ایک ہال نما ڈرائنگ روم میں لے آیا جو مہاگنی کے انتہائی قیمتی اور دیدہ زیب فرنیچر سے مزین تھا۔ تشریف رکھیں، میں ڈاکٹر صاحب کو اطلاع کرتا ہوں۔ نیکسن بے حد مؤدب پن کا اظہار کر رہا تھا۔ عمران خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نیکسن واپس چلا گیا۔ عمران نے نیکسن کے جاتے ہی جیب سے کاغذ نکالا اور پھر قلم نکال کر اس نے جلدی جلدی اس پر چند لائنیں لکھیں اور کاغذ صفدر کو پکڑا کر اسے اشارہ کیا کہ خود پڑھ کر اسے دوسروں کو دے دے۔ اس میں عمران نے لکھا تھا کہ یہاں ڈیکٹا فون ہو سکتے ہیں، اسی لیے وہ خاموش رہیں اور جب تک وہ اشارہ نہ کرے ملازموں کو قابو میں کر کے تلاشی والا کام بھی شروع نہ کریں۔ آخر میں تنویر نے کاغذ پڑھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے اسے جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر پڑا ہوا پردہ ہٹا اور ایک باروب چہرے اور باروب شخصیت کا حامل آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے نیکسن تھا جو بڑے مؤدبانہ انداز میں چل رہا تھا۔ آنے والے کی شخصیت واقعی اس قدر باروب تھی کہ تنویر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اٹھنے کی وجہ سے صفدر، کیپٹن شکیل اور عمران کو بھی اٹھنا پڑا۔ مجھے ڈاکٹر کروسو کہتے ہیں، آنے والے نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ مجھے پرنس آف ڈھم کہتے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں صفدر، شکیل اور تنویر۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ کو اپنا نام چھپانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ علی عمران خوبصورت نام ہے، ڈاکٹر کروسو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل جس طرح باروب شخصیت ہیں، اس طرح میں نے سوچا کہ پرنس سے ذرا روب و دبدبا پڑ جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ڈاکٹر کروسو آہستہ سے مسکرا دیا۔ تشریف رکھیں، ڈاکٹر کروسو نے کہا اور خود بھی ان کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ نیکسن، معزز مہمانوں کے لیے مشروب لے کر آؤ، ڈاکٹر کروسو نے مڑ کر ایک سائڈ پر کھڑے نیکسن سے کہا اور نیکسن واپس مڑ گیا۔ آپ پہلے بھی آئے تھے اور آپ نے دوبارہ ٹیلی فون بھی کیا تھا، لیکن ملازم نے غلط فہمی کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ میں ملک سے باہر ہوں۔ حالانکہ میں نے صرف ایک کاروباری سودے کی وجہ سے اسے ایسی ہدایات دی تھی، صرف اس سودے کی فری کین کے لیے۔ جب مجھے اطلاع ملی کہ اس نے معزز مہمانوں سے غلط بیانی کی ہے تو میں نے اسے ڈانٹا ہے اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، ڈاکٹر کروسو نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ او ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر کروسو، بہرحال مجھے آپ جیسی شاندار شخصیت سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ میرا ایک دوست ہے سپر فیاض، وہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سپرنٹینڈنٹ فیاض، ہاں وہ ایک دوست کی معرفت میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے خوش قسمتی کے لیے برل سٹون تجویز کیا تھا، ڈاکٹر کروسو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم بھی اسی سلسلے میں آئے ہیں، فیاض نے بتایا تھا کہ نہ صرف آپ برل سٹون تجویز کرتے ہیں بلکہ اسی سٹون والی انگوٹھی بھی دیتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، مجھے وہ انگوٹھی چاہیے جس کی سائڈ ڈیزائن پر ایک دائرہ بنا ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دائرہ؟ او تو پھر آپ نے شاید کرنل سجاد کی انگوٹھی دیکھی ہوگی، اس میں ایسا دائرہ تھا۔ دراصل بات یہ ہے عمران صاحب کہ میں نے فورن کنٹری میں ایسا ڈیزائن دیکھا تو مجھے بے حد پسند آیا۔ میں نے وہاں جولر کو ایسے 50 انگوٹھیوں کا آرڈر دے دیا، ان میں ایک انگوٹھی کے ڈیزائن میں شاید کسی تکنیکی غلطی کی وجہ سے دائرہ سا بنا نظر آیا، جبکہ باقی سب انگوٹھیوں میں ایسا نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ وہ انگوٹھی واپس بھجوا دوں، لیکن پھر اس کے بھیجنے پر اتنے خراجات آتے تھے کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ بہرحال اب تو وہ ساری انگوٹھیاں ختم ہو گئی ہیں اور میں نے نئی نہیں بنوائی، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ بعد معزز دوست ہی سمجھنے لگے تھے کہ شاید اس میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرا کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے، ڈاکٹر کروسو نے بڑے باوقار انداز میں جواب دیا اور عمران ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ کیا یہ دائرہ صرف ایک ہی انگوٹھی میں تھا؟ آپ کو یقین ہے؟ عمران نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا۔ آپ کو شاید یہ دائرے والا ڈیزائن بے حد پسند آیا ہے جو آپ اس دائرے پر زور دے رہے ہیں۔ بہرحال مجھے آپ کے سوال کا جواب سوچنا پڑے گا، ڈاکٹر کروسو نے کہا اور چند لمحے اس نے آنکھیں بند رکھیں اور پھر چونک کر سر ہلا دیا۔ او واقعی آپ کے کہنے پر میں نے ذہن پر زور دیا ہے، تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ ایک اور انگوٹھی بھی تھی، لیکن اس پر دائرہ ابھرا ہوا تو نہیں تھا، لیکن نشان ایسا تھا کہ عام نظروں سے دیکھنے سے کبھی کبھار یوں لگتا تھا جیسے یہاں دائرہ ابھرا ہوا ہو، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسی بات نہیں تھی۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ انگوٹھی میں نے آپ کے دوست سپرنٹینڈنٹ فیاض کو دی تھی، کیونکہ ذائچے کے مطابق اس کا لکی سٹون کیٹ آئز بنتا تھا اور کیٹ آئز والا نگینہ صرف اسی انگوٹھی میں فٹ تھا، ڈاکٹر کروسو نے بڑے باوقار انداز میں جواب دیا۔ اور عمران کو پہلی بار محسوس ہونے لگا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہو۔ ڈاکٹر کروسو جو کچھ کہہ رہا تھا ایسا واقعی ممکن تھا، اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ واقعی جب اس نے سپر فیاض کی انگلی دیکھی تھی تو سرسری نظروں سے دیکھی تھی، اور پھر جب غور سے دیکھنے پر کوئی دائرہ نظر نہ آیا تو ہاں اس نے شک و شبہ کا ایک پہاڑ کھڑا کر لیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بعد میں ہونے والے واقعات کو کس کھاتے میں فٹ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اب ایسی کوئی انگوٹھی نہیں ہے؟ عمران نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ جی نہیں، آپ کو بازار سے بنوانی پڑے گی، اور ایک بات بتا دوں کہ آپ اگر برل سٹون پہننا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے ہی بتا سکتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق تو صرف تاریخ پیدائش کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ برل سٹون لانگ ٹرم اثرات چھوڑتا ہے۔
یعنی اس کی کارکردگی انتہائی سست ہوتی ہے، لیکن اگر آپ فوری اثر پذیر والا اسٹون چاہتے ہیں جسے ہم لگ اسٹون کہتے ہیں تو اس صورت میں مجھے آپ کا مکمل ذائچہ تیار کرنا پڑے گا، موجودہ وقت کا بھی اور آپ کی تاریخ پیدائش کا بھی، تاکہ دنوں اوقات میں سیارگان جس گھر میں جس انداز میں موجود ہوں، ان کے ساتھ ہر سیارے کی چال اور پھر ان کا آپس میں کرانے تادیس تسلیط، پھر ہر سیارے کا شرف حبوط، غرض یہ کہ بہت کچھ دیکھنے کے بعد کسی اسٹون کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کم از کم ایک ہفتہ چاہیے، کیونکہ مجھے بزنس کے چکروں سے بہت کم وقت ملتا ہے، اور یہ تو صرف میرا شوق ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ چند منٹ اور نہ آتے تو میں اپنے ملازموں کے ساتھ کوٹھی کو بند کر کے اگلاس چاہ رہا تھا۔ پروگرام تو میرا اب بھی ہے، بہرحال آپ معزز مہمان آئے ہیں تو رکنا پڑا ہے، ڈاکٹر کروسو نے بڑی وضاحت سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اگلاش دارالحکومت سے 400 کلومیٹر پر ایک پہاڑی شہر تھا، لیکن آپ ملازموں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کوٹھی بند کرنے کی صورت میں تو چوری بھی ہو سکتی ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اسی لمحے نیکسن اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ پر ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں سنہرے رنگ کے مشروب کے گلاس تھے۔ اس نے سب سے پہلے ٹرے عمران کے آگے کی تاکہ عمران ایک گلاس اٹھا لے۔ عمران نے درمیان میں رکھا ہوا گلاس اٹھا کر اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس کے بعد نیکسن نے اسی طرح کے اپنے شکیل صفدر اور تنویر کو اپنی مرضی کا گلاس اٹھانے کا موقع دیا، اور آخر میں ٹرے میں بچ جانے والا گلاس اس نے بڑے ادب سے ڈاکٹر کروسو کے سامنے رکھا اور پھر سلام کسی انداز میں سر ہلاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ لیجیے، ڈاکٹر کروسو نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھیوں نے گلاس اٹھا لیے۔ چونکہ گلاسوں کے انتخاب کا موقع نہیں دیا گیا تھا، اسی لیے انہوں نے اطمینان سے مشروب کی چسکیاں لینی شروع کر دیں۔ اور پھر تو ذائچے والا کام لمبا ہوا۔ دراصل مجھے اس انگوٹھی کا ڈیزائن بے حد پسند آیا تھا۔ آپ نے کس جیولر سے بنوایا تھا؟ عمران نے مشروب کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔